بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم ناظرین، حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات یہ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف مضامین اور تقاریر کا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ مقالات ہے جو 15 چھوٹے چھوٹے کتابچوں پر مشتمل ہے، جس میں توحید، رسالت اور آخرت کا عقلی ثبوت، سلامتی کا راستہ، اسلام اور جاہلیت، دین حق، اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت حق، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور اسلام کا نظام حیات، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام اور اسلام کا روحانی نظام۔ تو یہ بہت ہی جامع کتاب ہے جو اسلامی نظام فکر و عمل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ہر مضمون کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آج توحید، رسالت اور آخرت کا عقلی ثبوت، اس کتابچے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عقل کا فیصلہ۔ بڑے بڑے شہروں میں سینکڑوں کارخانے بجلی کی قوت سے چل رہے ہیں، ریلیں اور ٹرام گاڑیاں رواں دواں ہیں، شام میں ہزاروں قمقمے لائٹس روشن ہو جاتے ہیں، گرمی میں گھر گھر پنکھے چلتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی حیرت اور تعجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان قمقموں کا تعلق جن تاروں سے ہے ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بجلی کے تار، بجلی گھر میں کام کرتے لوگ، وہاں کا نگران کار انجینئر اور اس کی کارکردگی بجلی کی فراہمی میں، یہ سارے آثار و اسباب ہمارے محسوسات میں داخل ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ فرض کیجئے یہی قمقمے روشن ہوتے ہیں، پنکھے گردش کرتے ہیں، یوں ہی ریلیں اور ٹرام گاڑیاں چلتی ہیں، چکیاں اور مشینیں حرکت کرتی ہیں، مگر وہ تار، بجلی گھر، وہاں کا انجینئر، وہاں کام کرنے والے ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسباب، مظاہر اور علتوں کے غیر معلوم ہونے کی وجہ سے اطمینان کا پیدا ہونا، دماغوں میں کھوج اور جستجو کا پیدا ہونا، اس راز کے متعلق قیاسات اور آراء کا مختلف ہونا فطری بات ہے۔ یہ مفروضہ عالم واقعہ میں موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں لائٹس روشن ہوتے ہیں، لاکھوں پنکھے چل رہے ہیں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان میں کون سی قوت کار فرما ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے۔ تو ہر شخص ان اسباب کی تلاش میں عقلی گھوڑے دوڑائے گا۔ کوئی کہے گا کہ یہ آپ سے آپ روشن اور متحرک ہے، کوئی کہے گا کہ یہ جن مادوں سے بنی ہے انہی کی ترکیب نے ان کے اندر روشنی اور حرکت پیدا کر دی ہے، کوئی کہے گا کہ عالم مادہ سے ہٹ کر کچھ دیوتا انہیں روشن کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ بعض سوچتے سوچتے تھک جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، جتنا ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اتنا ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کی نہ ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب۔ یہ سب گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سوائے قیاس اور ظن و تخمین کے کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ اس دوران ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو، میرے پاس ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس ذریعہ علم سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے پیچھے چند مخفی تار ہیں، بجلی گھر ہے، عظیم الشان کلے ہیں جنہیں بے شمار لوگ چلاتے ہیں۔ یہ سب اشخاص ایک بڑے انجینئر کے تابع ہیں، اور وہی انجینئر ہے جس کے علم و قدرت سے یہ پورا نظام قائم ہے۔ اس کی ہدایت و نگرانی میں یہ سب کام کر رہے ہیں۔ یہ شخص پوری قوت سے اپنے اس دعوے کو پیش کرتا ہے، لوگ اسے جھٹلاتے، مخالفت کرتے، دیوانہ قرار دیتے، مارتے،
تکلیفیں دیتے گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن وہ ساری روحانی و جسمانی مصیبتوں کے باوجود اپنے دعوے پر قائم رہتا ہے۔ پھر دوسرا شخص بجنسی ہی یہی قول اسی دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے بعد اسی ایک قول کو اسی ایک دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور حالات کے اختلاف کے باوجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ان سب کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا ہے جو پہلے شخص کے ساتھ کیا گیا تھا، باوجود اس کے وہ اس بات پر قائم رہتے ہوئے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ ان میں کوئی خائن، جھوٹا، چور، بدکار، ظالم اور حرام خور نہیں ہے۔ ان کے اخلاق پاکیزہ، ان کی سیرت انتہائی نیک، حسن اخلاق میں نمایاں، انہیں کوئی جنون بھی نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں کھرے ہیں۔ ایک طرف وہ مختلف الخیال مکذبین، دوسری طرف یہ متحد الخیال مدعی ہیں۔ دونوں کا معاملہ عقل سلیم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ عقل سلیم کی حیثیت جج کی ہے۔ جج کی پوزیشن یہ ہے کہ خود اس کے پاس حقیقت کا علم نہیں، امر واقعہ کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ جج کو فریقین کے بیانات، دلائل، حالات، آثار و قرائن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ مکذبین کی پوزیشن، حقیقت کے متعلق ان کے نظریے مختلف ہیں۔ انہیں اقرار و اعتراف ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ ان کی آراء قیاسات اور ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ مدعیوں کی تکذیب کے لیے ان کے پاس سوائے ان کے کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے انہیں مخفی تار، بجلی گھر، اس کے کارندے، انجینئر کا مشاہدہ نہیں کرایا۔ مدعیوں کی پوزیشن، سب آپس میں متفق القول ہیں، سب کا متفقہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں علم و یقین کی بنیاد پر، ظن و تخمین کی بنیاد پر نہیں۔ ان کی سیرتیں انتہائی پاکیزہ ہیں، وہ سب کے سب بے غرض ہیں، انہیں کوئی جنون اور عقلی فتور نہیں، سب کے سب غائب درجے کے دانشمند اور سلیم العقل ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر سے اور اس کے کارندوں سے تمہاری ملاقات کرائیں گے، اس کا مخفی کارخانہ تم کو دکھائیں گے۔ وہ خود ان امور کو غیب سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم پر اعتماد کرو اور جو کچھ ہم بتاتے ہیں اسے مان لو۔ عقل کی عدالت کا فیصلہ، اب عقل فیصلہ کرتی ہے کہ فریق اول کے نظریے کے مقابلے فریق ثانی یعنی مدعین کا نظریہ قابل ترجیح ہے۔ وجوہ ترجیح وہ یہ ہے: نمبر 1، کسی دوسرے نظریے کی تائید اتنے کثیر التعداد عاقل، پاک سیرت، صادق القول آدمیوں نے نہیں کی۔ نمبر 2، ان سب کا اپنے دعوے پر متفق ہونا مختلف زمانوں، مختلف مقامات میں۔ نمبر 3، خارجی مظاہر یعنی لائٹوں کی روشنی، مشینوں کی حرکت بتاتی ہے کہ ان تمام مظاہر کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے، اس کا سر رشتہ کسی ایسے حکیم و دانا کے ہاتھ میں ہے جو ایک مقرر نظام کے تحت اس قوت کو مختلف مظاہر میں صرف کر رہا ہے۔ رہا مکذبین کا یہ کہنا کہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو کسی واقعے کا واقع ہونا اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ سننے والوں کے سمجھ میں بھی آ جائے۔ مثلا کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں کہے، بشرطیہ کہ وہ جھوٹے، دیوانے اور مسخرے نہ ہوں، تو اس میں ان کا کوئی مفاد نہ ہو، تو دنیا اسے تسلیم کرتی ہے، خواہ لوگوں کے سمجھ میں کسی طرح وہ بات نہ آتی ہو۔ یہ اس معاملے میں عقل کا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے وجدان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اندر سے ایک آواز آئے جو تکذیب و تشکیک کا خاتمہ کر دے۔